اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب محمد اکرم خان دورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ تشریف لائے اور آج کے اجلاس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے گزشتہ بلدیاتی الیکشن اور آئندہ بلدیاتی الیکشن اور اس کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی اور اپنے تجاویز اور آواز سے ہمیں مستفید فرمائے جناب محمد اکرم خان دورانی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید محترم جناب حضرت مولانا فضل الرحمان سے مرکزی عاملہ کے اراکین جناب مولانا عطاء الرحمان سے صوبائی امیر عطاء الحق سے جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا مفتی عبدالشکور صاحب، امیر فاٹھا جناب مولانا رشید صاحب جنرل سیکرٹری، اور ہم ممتاز ٹولو بند ڈیر گران اور نیازبین اسد محمود سے اراکین قومی اسمبلی، اراکین سینٹ، اراکین صوبائی اسمبلی، صوبائی عاملہ کے اراکین، صوبائی شورا کے اراکین اور یہاں پر منتخب ہمارے انتہائی قابل قدر میئر حضرات، تحصیل ناظم، کونسلر اور یہاں پر ہمارے کونسلر خواتین اور یوتھ اور کسان کے وہ کامیاب امیدوار نہیں ہیں، تو میں اپنے قائد کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے طرف سے ان صوبے کے سارے جو ہمارے کامیاب امیدواران ہیں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے جو صوبائی عاملہ اور ہمارے امیر صاحب نے پورے صوبے میں جس طرح تحریک چلائی، ہر ایک ضلع میں گئے، ہر ایک تحصیل میں گئے، ہر ایک یونین کونسل میں گئے، اور اس کے بعد شورا کے ہمارے صوبے کے اراکین ہیں، اس 2 میٹنگ میں خود بھی آیا تھا، وہ ہماری بہت اہم اور ذمہ دار فورم ہے شورا، اس نے جو محنت کی، اور خصوصاً ضلعی امیر جنرل سیکرٹری اس کے عاملہ اور ہمارے تحصیل کے امیر اور جنرل سیکرٹری اس کے عاملہ اور یونین کونسل کے جتنے بھی ہمارے وہاں پر امیر ہے، عاملہ ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ آج کی کامیابی مولانا فضل الرحمان صاحب کی 3.5 پونے 4 سال کی وہ جد و جہد، جس نے نہ اپنے صحت کا خیال کیا، بیماری میں بھی ہم اس کو مشورہ دیتے کہ اس پروگرام میں نہ جائیں، اور اس کا ٹمپریچر 102 103 ہوتا تھا اور ڈاکٹر بھی اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن آپ نے جان پہ کھیل کر اس کا پرواہ بھی نہیں کیا، اور یہاں پر اس حکومت جو ایک سلیکٹڈ حکومت ہے اس کے بارے میں کونے کونے تک پورے صوبے بلوچستان، پورا صوبہ سندھ، پورا صوبہ پنجاب، پورا خیبر پختونخوا اور فاٹا میں بھی جہاں پر جانا بہت مشکل ہے ان جگہوں پہ، جس طرح وہ ساؤتھ وزیرستان میں گئے اور جگہوں پہ گئے، اور قریب کے ساتھ ہی اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کا جانا یہاں پر خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک کام کیا تھا کہ میں اس حکومت کے خلاف اور عمران کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی جان کی بھی، ورکروں کا بھی اور اپنے رفقا کا بھی، کوئی میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نجاست سے جو غلیظہ اور گند حکومت ہے، اور اس نے اس صوبے اور ملک کی معیشت کا جو حال کیا ہے، ابھی کوئی بھی مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہمارے اپوزیشن میں تیار نہیں ہے۔ اس عظیم جو ملک کی سب سے بڑی کرسی ہے اس کو اتنا غلیظ کیا، داغدار کیا کہ ابھی اس کے لیے کوئی اپوزیشن سے تیار نہیں ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا اس حکومت کا لانا، پی ٹی آئی کو پہلے بھی صبح دینا اور یہاں پر دوبارہ ہم پہ مسلط کرنا، اور مرکز میں بھی
عمران کو لانا یہ ایجنڈا تھا کہ یہاں پر ہمارے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے ہمارا مذہب کے ساتھ تعلق اور دوسرا ہے ہمارا اپنے ہر علاقے اور گاؤں کا اور صوبے کا اور ملک کا اپنا کلچر. تو انہوں نے کوشش کی ہمارے نوجوان نسل کو مذہب سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اس ملک میں فحاشی اور یعنی پھیلانے کی ایسے ذرائع پیدا کیے کہ ہم خواتین کو بھی نہ رکوا سکے. اور انہوں نے اسلام آباد میں اپنے بعزت خواتین کو نچایا بھی اور وہاں پر ایک سرکس بنا کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے ابھی ہم اس کو غلاظت کا ڈیر بنا رہے. اور ویسٹ نے اور مغرب نے اتنا سرمایہ دیا کربوں کا, اور جتنا سرمایہ میڈیا پہ لگا, جتنا سرمایہ ٹی وی چینل پہ لگا, جتنا سرمایہ اخبارات پہ لگا, اور جس طرح فیس بک اور نیٹ کو استعمال کیا, میرے خیال میں تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے. تو میں ہمیشہ اپنے علماء کو, اپنے ذمہ داروں کو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ خدا نہ نکلو ابھی ہماری خواتین بھی گھروں میں محفوظ نہیں ہے فیس بک اور اس سے, اور مختلف قسم کی ایسی باتیں آئی ہیں. ہمارے ذمہ دار حیثیت ہے کہ اس کا والد بھی ہمیں نہیں بتا سکتا, اس کا بھائی بھی نہیں ہمیں بتا سکتا, لیکن ہم پردہ دار لوگ ہیں, اس کے ساتھ پھر لگے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی مہربانی افغانستان پہ کی کہ نہتے لوگ جو ہے وہ لڑے اور 65 ممالک کو شکست دی. یہ وہی معجزہ ہے اپنے رب کا جو کبھی کبھی ہمیں دکھاتا ہے, کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. اور جس طرح شرمندگی سے گئے, جس طرح انہوں نے اپنا اسلحہ چھوڑا, جس نے اپنے ہیلی کاپٹر چھوڑے, جس نے انہوں 72 بند گاڑیاں چھوڑی, اور تقریباً اسلحہ اس طرح وہاں پر رہ گیا. تو یہ الیکشن بھی یہاں پر میں نے اپنے میئر کو دیکھا, یہاں پر میں نے اپنے تحصیل ناظم کو دیکھا, ملنگ فقیر لوگ ہیں, اور درمیان میں مقابلہ خان خواتین اور نوابوں کے ساتھ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے افغانستان کی طرح ہمیں بھی بتا دیا کہ اگر آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, مجھے اپنے سامنے رکھیں گے, اوپر کسی مخلوق کو نہیں دیکھیں گے, اور میری رضا اور میری مرضی کے آپ محتاج ہوں گے, تو آپ کو ایسے معاوضہ دوں گا جس طرح یہاں پر ہمارے بٹانی حلقے کا امیر آیا. کدھر ہے مولانا صاحب کے, ذرا کھڑا ہو جاؤ کہ مولانا صاحب بھی آپ کو دیکھے. انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ سارے میں نے بیٹے آپ لوگوں نے تو دیکھا تھا نا آپ کے سامنے, تو اس نے باتیں کی نا, آرام سے بیٹھے. مقصد ہے کہ ہمارے یہاں پر چرسدہ کے میار بیٹے ہیں مولانا عبدالرؤف صاحب, ہمارے بزرگ ہیں. میں فیس بک پہ اس کی تقریریں جب دیکھتا تھا, یقین جانیے میرا دل خوش ہوتا تھا. اس نے جس ترتیب سے وہاں پر خاص کر چرسدہ میں جس طریقے سے گور شاہ صاحب نے, ارشد عبداللہ, ہمارے احمد خان صاحب سارے بیٹے ہیں, انہوں نے ادھر سے اس سیاست کا جنازہ نکال دیا جو بھی یہاں پر وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس صوبے پہ حاوی ہوں گے. اور ہمارے ایسے درویش لوگ ہیں, ہمارے ایسے فقیر لوگ ہیں جس کی زبان سے آواز نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے, اور اس کی ساری باتیں یقین جانیے اپنے جتنے بھی ہمارے علماء کھڑے تھے اس کی تقریریں جب میں سنتا تھا وہ لوگوں کے دلوں پہ چھا جاتی تھی, اس کے اندر جاتی تھی. ابھی یہ ہے کہ اس حکومت میں, ہمارے اس الیکشن میں, ہر ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے جس طرح گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے, آر او اور ڈی آر او نے, اور میں اس کا گواہ ہوں کہ سب سے پہلے 5,000 10,000 کاپیاں پہلے تقسیم کیے, اور ہم نے 11,000 ریجیکٹڈ ووٹ بنوں میں پکڑے ہیں. عرفان درانی کی لیڈ 17,500 ہے, اس کی کم کر کے 12,800 پہ ابھی لا گئے ہیں, اور 11,000 ریجیکٹڈ بھی ہے جو ہم نے پکڑے تھے ادھر. ابھی بھی وہاں پر ماحول اس طرح ہے کہ شہر کے ڈیران میں
गंदी पे वोट पड़े हैं, आप फेसबुक पे देखते हैं। हर एक महल्ले में, हर एक जगह पे गंदी के ढेर पे वोट डाले गए हैं और बेड को निशान भी उस पे लगा है। लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया खिलाफ, वहां पर ऐसा भी हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ हमारे बनू में, कि यहां पर सूबाई गवर्नमेंट का वजीर है, शाह मोहम्मद उसका नाम है, उसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, उसके मुकाबले में हमने मामूर को खड़ा किया, और जब वो रिजल्ट के नताइज पे आया कि मेरी शर्मनाक शिकस्त है, तो उसने 6 पोलिंग स्टेशन के खवातीन को बांध के उठाया। उसने वहां पर जितने भी असातिज़ है उसको पकड़ के और सारे बक्से, और इस हुकूमत के लिए शर्मनाक बात है। मेरे ख्याल में इस वज़ीर आला को मुस्तफ़ी होना चाहिए। मैं IG साहब से भी मुतालबा करता हूं, चीफ सेक्रेटरी से भी करता हूं, कि अगर पुलिस आपके SI को, आपके SHO को, आपके सिपाही को आम लोग बांध करके असलहा ले ले, तो इस पे आपको शर्म नहीं आती है? हमारी हुकूमत में कोई पुलिस की एक सिपाही पे हाथ उठाता था, मैं उसको अपनी इज्जत समझता था कि ये वर्दी मेरी इज्जत है, आपने क्यों उस पे हाथ उठाया है? आपके SHO को बांधा, उससे असलहा लिया, वहां पर हमारे खवातीन को घसीटा, और पहली बार बनू की तारीख में खवातीन निकले हैं रोडों पे और गवर्नमेंट से इल्तिजा करती है कि खुदारा हमारी इज्जत को, नामूस को नुकसान हुआ है, आइंदा हम इलेक्शन में ड्यूटी नहीं देंगे, हम पोलियो में भी ड्यूटी नहीं देंगे, हम दूसरी जगहों पे भी। लेकिन ये सूबाई हुकूमत और ये वज़ीर आला टस से मस नहीं हो रहा था। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर, उसके मेंबरान का मशकूर हूं कि मैंने उसको 2 बजे रात को फ़ोन किया। पहली तारीख में मैं देख रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर भी जागा था, सीट पे बैठा था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी सीट पे बैठा था, रात के 2 बजे थे। जब उन्होंने DPO को कहा, बुलाया, बनू के डिप्टी कमिश्नर को बुलाया कि आप अगर चुराने की कोशिश करते हैं तो मैं उसको नहीं, आपको पकड़ूंगा। और जब उन्होंने ये कहा कि आपको पकड़ूंगा, तो फिर उसके खिलाफ, भाई के खिलाफ FIR हुआ, उसके बेटे के खिलाफ FIR हुआ, और अभी भी मेरे ख्याल में 4-5 तारीख पेशी है। तो ये ऐसी शर्मनाक इलेक्शन था, इस तरह मुदाखलत वाला मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। एक तो पिछला इलेक्शन था, लेकिन इस इलेक्शन ने उसके भी रिकॉर्ड छोड़ दिए। तो अभी इनके सामने मेरे सूबे के पूरे वर्कर जमीयत उलमा इस्लाम के, जिन्होंने जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने आराम नहीं किया, मैं अपने हर एक वर्कर को भी खराज तहसीन पेश कहूँ कि 3.5 साल उन्होंने अपने जेबों में पैसे लाकर, किसी से कर्ज लेकर, मेरे वर्कर के पास पैसे किराया के भी नहीं होते हैं, लेकिन किसी घर की चीज को, मुझे कहीं पे एक जगह से मालूम है कि एक लड़के ने मोटरसाइकिल भेजा था, हमारे सवाबिता का या किस जिले का था, और आज़ादी मार्च के लिए वहां पर जाना, और वो रात में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस रात को मेरे सारे वर्कर बारान में पानी में पड़े थे, उसके पास छत नहीं थी, लेकिन कोई वर्कर अपनी जगह से नहीं हिला, और फिर हमने प्लास्टिक का और टेंटों का सुबह इंतजाम किया। उस पे भी मैं जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े से लेकर वर्कर तक खराज तहसीन पेश कहूँ, ये आपकी कोशिशों का नतीजा है, और इंशाल्लाह इस कोशिश को आगे हम जारी रखेंगे। तो इस बुनियाद पे अभी मैं थोड़ा सा अपने नाज़िमीन के सामने मुखातिब होता हूँ। मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा बोलने की इजाज़त देंगे। वो ये है कि देखो ना, आपकी इज्जत इन सफ़ेद दाढ़ी लोगों के साथ पड़ी है। मौलाना की जर्द पगड़ी है, ये आपकी इज्जत जो है, ये हमारे इस कायद की इज्जत है। आप पे जो लोगों ने इंतखाब किया, इसमें कोई शक नहीं कि आपका ख़ानदानी ताल्लुक थोड़ा बहुत होगा, आपकी शख्सियत भी होगी, लेकिन जो काम मौलाना फजल रहमान साहब, उसकी जमात ने इस सूबे में किया, इस मुल्क में किया, ये सारा क्रेडिट मैं मौलाना फजल रहमान को दे रहा हूँ कि ये उसकी उस मेहनत का नतीजा है। अभी क्या है, महकमा बल्दियात इंतहाई करप्ट महकमा है। TMO का दफ्तर खरीद व फरोख्त का एक जगह बनता है,
اور آپ کے ساتھ سارے ضلع کے اور آپ کے شہر کے لوگ آئیں گے، اور جب ٹی ایم او رشوت لیتا ہے تو وہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے کہ آپ کے لیے لیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے، میں اپنے باپ یا اپنے بزرگ کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹی ایم او کے دفتر اور اس کے عملے کی کرپشن روکی، آپ کے پاس اتنا فنڈ ہوگا کہ آپ محتاج نہیں ہوں گے۔ وہ غلط بل بجلی کے اس پہ نکالتے ہیں، لائٹ جلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اس کو دوبارہ تبدیل کرتے ہیں، ٹیوب ویل کی مشین خراب نہیں ہوتی ہے، کاغذوں میں لکھتے کہ ہم نے دوبارہ نیا لگا دیا، پرانا کرتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک دن بلاؤں گا اور اس کی ساری کرپشن ناظمین کے ساتھ میں خود اپنے گھر میں آپ کو بلاؤں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ اس کو کدھر سے چوری کرتا ہے۔ وہاں پر جو ٹرانسفر ہوتی ہے کسی دکاندار کی، کسی کے گھر کی، اس پہ جس طریقے سے وہ پیسے لیتے ہیں غریب لوگوں سے، اس کا جائز کام ہوتا ہے۔ ایک تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سارے کڑے ہو جائے، اپنے ہمارے مولانا صاحب کے سامنے عہد کریں۔ آپ پہ خدا نے آپ کو عزت دی ہے، دولت آپ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر دولت ہوتی تو میرے مٹانے کا معیار میں کسی کو شکست دے سکتا تھا۔ ابھی عہد کرو کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے حلف لینا ہے کہ میں کرپشن کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں گورنمنٹ کے ٹیکے کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ مفتی عبدالشکور صاحب نے بڑی مزیدار باتیں کی۔ اگر آپ لوگوں نے اس چیز پہ عمل کیا، لوگ کریکٹر کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ خود کیا ہے، اور لوگ تب آپ کی بات مانیں گے جب آپ خود اس کے لیے صاف ہو۔ تو میری گزارش ہے سارے تحصیل ناظمین سے، اپنے جتنے بھی جمعیت علماء اسلام کے ہیں، اور یہ جی میں نے بھی مولانا صاحب پہ محنت کی کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، اور عاملہ کے لوگ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی فیصلے اس کے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ہے بلدیاتی الیکشن نہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیاست کی سیڑھی ہے۔ بنیادی کام جو ہے وہ پالیٹکس میں وہ ہے کونسلر، وہ ہے خواتین، وہ ہے ناظم، چونکہ اس کے ساتھ آپ کے گلی کوچے کے لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، اور آپ گلی کوچے کو جب کنٹرول کریں گے تو آپ کے پاس ایک سیاسی پاور بھی آئے گی۔ ہمارے لوگ جو مجبور ہوتے ہیں غریب، اور وہ خان خوانین کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کی نالی کو صاف کرتے ہیں، اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس وسائل میں بھی آپ کو موقع دیا، لیکن ابھی آپ میں ہے کہ اس وسائل کو آپ کس طرح استعمال کریں، اور استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کو بالکل حاضر و ناظر رکھ کر، اور آپ بالکل اپنے ان عوام کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے تحصیل معیار اور ناظمین کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بات ہے کہ اپنے اختیار کو جانو کہ آپ کا اختیار کیا ہے۔ جب آپ کو اپنا اختیار معلوم ہوتا ہے تو آپ سرکاری افسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو اپنا اختیار معلوم نہیں ہے تو پھر تو میرے خیال میں کس طرح کنٹرول کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کتنے محکمے آپ کے پاس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، عوام کے سامنے فقیر بنو لیکن افسران کے سامنے ڈٹ کر میئر بنو، میئر، افسران کو میئر بنو۔ وہاں پر آپ نے کمزوری نہیں دکھانی ہے، آپ مولانا فضل الرحمان کے سپاہی ہیں، آپ کے پیچھے پورے صوبے کے عوام ہیں۔ کسی نظم کو بھی اگر حکومت نے کوئی تکلیف دی، ہم پورے صوبے کو نکالیں گے اور وزیر اعلیٰ کے گھر کو گراؤ کریں گے۔ یہ وقت وہ نہیں ہے، ویسے بھی وہاں جانے والے ہیں، لیکن خدا را عاجزی کرو، فقیری کرو، لوگوں کے لیے خود بھی جھاڑو نکالو، اس کے گھروں کو صاف کرو، لیکن ان افسران کے سامنے ڈال کی طرح رہو۔ کہیں پہ بھی کوئی تکلیف ہو، میں بھی آپ کا انشاءاللہ پوزیشن لیڈر ہوں یہاں پر، اور میں نے جس طرح انہوں نے آپ کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی، میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی آواز اٹھائی، اور میں نے پوری اپوزیشن کو اکٹھا کیا۔ اس صوبے کی پوری اپوزیشن میرے ساتھ ہے۔ ہم نے اس کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی میرے میئر کے اختیارات میں کمی کی تو نہ ہم ہائی کورٹ چھوڑیں گے، نہ سپریم کورٹ، اور نہ آپ کو اسی اسمبلی میں، اور نہ اس کو آپ کو ایک گھر میں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ کہیں پہ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا قانون ہے سب چیزوں کا، ایک ہے ایکٹ اور دوسرے ہے رولز۔
ایک 2015 کے بنے ہیں اس پہ آپ کو اختیار ملا ہے، اور رولز جب آتے ہیں وہ قانون ایکٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ موجودہ ایکٹ میں اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے، میئر کا ڈپٹی کمشنر سیکٹری ہے، ابھی تک تبدیل نہیں ہوا ہے۔ جو پہلے ہمارے عرفان دورانی بھی ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، MPA بھی رہے، اور ہمارے عبید اللہ صاحب بھی ہے، یہ DC اس کے ساتھ سیکٹری ہوتا تھا، ابھی DC ہے۔ اور یہ بھی میں نے معلوم کیا ہے کہ جو میئر ہے اس کے سارے تحصیل ماتحت ہے۔ اس پہ بھی آپ کو انشاءاللہ قانونی ہم وہ بتائیں گے کہ میئر کے اختیار میں وہ پورا ضلع اور اس کی تحصیلیں ہیں۔ تو اس بنیاد پہ انشاءاللہ بدنیتی پہ ہوگا، بدنیتی پہ ہوگا۔ اگر یہ انہوں نے اقدام اٹھایا تو پھر ہم ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے۔ آپ لوگوں سے، آپ ہی سے، میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ تیار رہو، اور اپنے ناظمین کو بھی کہو کہ ڈٹ جاؤ۔ انشاءاللہ ہم کسی ترمیم کو نہیں آنے دیں گے، اور جب آپ کے پاس اختیار بھی ہو، آپ کے پیچھے اپنی فورس بھی ہو، تو انشاءاللہ ڈپٹی کمشنر بھی آپ کے تابع ہوگا۔ میں خود یہاں پر میرے منور خان بھی بیٹے MPA، میرے خیال میں ایک دو اور بھی میں نے دیکھے MPA آئے ہیں۔ 3.5 سالوں میں اس حکومت نے ہمارے اپوزیشن کو 1 روپیہ فنڈ نہیں دیا۔ یہ اتنی بے شرم حکومت ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں کیس جیتا، لیکن اس پہ بھی وہ ادھر ادھر سے لیت و لال سے کام لا رہے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ آپ لوگوں جتنے بھی آپ کے ساتھ کونسلر ہے اس کو اگر آزاد ہیں اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی یوتھ کے ممبر ہیں جو تحصیل کو جاتے ہیں اس کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی آپ پہ یہ تکلیف نہیں ہے کہ آپ بجٹ پاس نہیں کر سکتے۔ اگر بجٹ آپ پاس نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوکل گورنمنٹ کو لکھیں گے، اور آپ نے اگر وہاں پر ان کو فنڈ نہیں دیا جو PTI کے ہے، وہاں پر اس جگہ پہ جو آپ کا ویلیج کونسل ہے اس نے آپ فنڈ دیا اپنے لوگوں کے تواسط سے، تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے، اور بجٹ پہ 30 دن کے اندر لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ضرور پاس کر دیں گے، اس سے بھی نہ ڈریں۔ لیکن پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب کے پاس جائیں، اس کو جماعت کا 100 روپے کا اسٹام ہے۔ جو بھی ہمارے اپنے ساتھی بھی کچھ آزاد ہیں، ہم نے اس کو اجازت دی تھی کیونکہ 3 سیٹیں تھی، ایک کو ہم دیتے تھے، تو اس کے لیے 100 روپے کا اسٹام ہے۔ وہ اسٹام پہ بیان حلفی لکھے اور جمعیت اسلام میں اس کونسلر سے، اس بیوہ خاتون سے، اس یوتھ سے دستخط کرے، تو اس کی نوٹیفیکیشن جو ہوگی وہ جمعیت اسلام کے نام پہ ہوگی، اس کی آزاد حیثیت میں نوٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ تو میں نے قائد کے ہوتے ہوئے زیادہ ٹائم لیا، لیکن تھوڑا سا یہ وقت کا بھی تقاضا تھا، اور یہاں پر جو ہمارے نئے ناظمین آئے ہیں اس کا بھی تقاضا تھا۔ ابھی ایک بات میں کر رہا ہوں، رات کو بھی عاملہ کے ساتھ ہم نے بات کی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی ہمارے اضلاع میں وہاں پر کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ یہ آنے والے کے لیے ایک مثال بنا دیں کہ کوئی بھی وہاں پر جماعت سے بالاتار نہیں ہے، کوئی بھی جماعت سے بالاتار نہیں ہے، اور اگر جماعت کا نظم نہیں مانتا تو پھر وہ جماعت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اس آدمی کا۔ تو اس پہ بھی، اور باقی آپ سے درخواست کرتا ہوں جو ہمارے اضلاع رہ رہے 18 اضلاع رہ رہے ہیں، اس پہ ابھی آپ کو بہت پریشر ہوگا، کیونکہ جب کامیابی آدمی دیکھتے تو ہر ایک آدمی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تیار نہیں ہیں وہ بھی ابھی تیار ہوں گے، اور بہت اس پہ لڑائیاں ہوں گے۔ لیکن میں صوبائی عاملہ سے بھی اور وہاں پر مقامی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرٹ کو ترجیح دیں۔ اگر آپ میرٹ پہ ترجیح دیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ کامیابی ہماری ہے، اور ابھی سے باقی اضلاع کی بھی کامیابی آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ مبارکباد دے رہا ہوں کہ باقی اضلاع بھی۔ اور یہ الیکشن جو ہے یہ کامیابی اس کی نہیں ہے، یہ کامیابی ہے 2023 کے الیکشن کا ہے، یہ تو ریہرسل تھا جو ہم نے کیا۔ تو اسی بنیاد پہ انشاءاللہ آپ لوگ کام کریں۔ آپ سب کا مشکور ہوں، بہت بہت مہربانی، اور اپنے قائد سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے زیادہ وقت لیا، زیادہ وقت اس کو لینا چاہیے تھا، لیکن میرے دل میں کچھ ضروری باتیں تھی، اور میں خود بھی آپ سے کچھ دور رہا، 2-2.5 سال بیمار تھا،
تو اسی وجہ سے بھی میں آپ کے سارے پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا. ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت دی تو انشاءاللہ اس سے زیادہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ہر ایک پروگرام میں بھی، ہر ایک گاؤں میں بھی، ہر ایک ضلع میں بھی. اور انشاءاللہ بلدیاتی مہم کے لیے ہم تحریک بھی چلائیں گے. عطا الرحمان صاحب ہمارے امیر ہے اور ہمارا پاورفل امیر ہے. عامل ابھی وہ جس طرح ہدایات دیں گے، مرکزی عاملہ کے اراکین بیٹھے ہیں، میں خود بیٹھا ہوں، ہر فورم پہ آپ کے لیے ہم تیار ہیں. بہت بہت شکریہ.